MBGSP کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ کرتی ہے یا نہیں، اس بارے میں تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا اور کوئی آپشن جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ ایک دوسرا اہم ترین معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے اور یہ اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو آئینی پیکج لایا جا رہا ہے اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ججوں کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بڑھا دی جائے، اسی طرح چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز میں شامل ہے، اور تیسری اہم تجویز اس میں یہ ہے کہ جو مدت ہے، ٹینیور ہے چیف جسٹس کا، وہ مقرر کر دیا جائے کہ چیف جسٹس جو ایک دفعہ تعینات ہو جائے تو اس کی جو مدت ہے وہ 3 سال کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کے فوجی عدالت میں ٹرائل کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو پیٹیشن تھی اس پر سماعت ہوئی، اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کچھ اہم آبزرویشنز دی اور آؤٹ آف دا وے جا کر میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف دیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے فوجی عدالت میں ٹرائل کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب تقریباً لٹک گیا ہے۔ پہلے بھی یہ معاملہ مشکل دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب تقریباً یہ بات جو ہے وہ ناممکن کی طرف جاتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو ان تینوں موضوعات پر آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے، کئی گھنٹے وہ جو ہے وہ لاپتہ رہنے کے بعد جب وہ اسلام آباد سے پشاور پہنچے تو کچھ وقت کے لیے جو ہے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور وہ پھر جب منظر عام پر آئے ایک تقریب میں جب انہوں نے خطاب کیا تو تب انہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ اس تقریب میں انہوں نے جو باتیں کی، جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کا لب و لہجہ تھا، وہ تقریباً وہی تھا جو اسلام آباد سنجانی کے مویشی منڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح کا انداز انہوں نے جو ہے وہ اختیار کیا تھا، کم و بیش وہی انداز جو ہے وہ انہوں نے اس تقریب میں اختیار کیے رکھا۔ ہاں، البتہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی کہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ ہوا کیا تھا، اور اس تقریب میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک ایسی بات انہوں نے کہی جسے بغاوت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے جانے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں نے کئی بار بتایا کہ میری پولیس پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ افغانستان سے مجھے بات کرنے دو، اور پھر انہوں نے کچھ جملے کہنے کے بعد یہ کہا کہ میں آج یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ جو میں خود جو ہے وہ افغانستان سے بات کروں گا، اور آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی آپ اپنے پاس رکھیں، میں افغانستان وفد بھیجوں گا، میں افغانستان سے جو ہے وہ بات کروں گا اور اس معاملے کو جو ہے وہ حل کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ کچھ اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، کچھ اختیارات جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، اور کچھ فیڈرل میٹرز ہیں، کچھ پروونشل میٹرز ہیں۔ اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وہ بڑی حد تک صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے، اور بڑے عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ریورس کر دیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں دوبارہ سے وفاق کے پاس جو ہے وہ آ جائیں۔ لیکن ابھی بھی جو معاملات جو ہے وہ وفاق کے پاس ہیں اس میں ایک فوج اور دفاع کا معاملہ ہے کہ وہ دفاع کے ملک کا کرنا اور فوج تیار کرنا وہ وفاق کے اختیار میں ہے۔ صوبے جو ہیں وہ اپنی فوج نہیں بنا سکتے اور دفاعی کوئی حکمت عملی اور پالیسی اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کرنسی جو ہے وہ فیڈرل میٹر ہے، اس پہ صوبے جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو فارن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، کسی ملک سے اگر مذاکرات کرنے ہیں، کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو یہ بھی فیڈرل میٹر ہے۔ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہہ سکتا، نہ یہ کر سکتا ہے کہ جی میں فلاں ملک سے بات کروں گا اور میں اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کروں گا، اور اگر کوئی وزیر اعلیٰ یہ بات کرتا ہے تو اسے دائرہ اختیار سے تجاوز
کرنا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی معنی لیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اس بیان کے۔ وہ جس طرح سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے یا تو وہ دانستہ طور پہ جان بوجھ کے جو ہے یہ موقع دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، یہ حکومت کو، اور مجبور کرنا چاہ رہے ہیں یہ قدم اٹھانے پہ، اور جانی بوجھی اور سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے تو اس پہ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے جانے کے امکانات جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ صوبے میں انتشار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور دوسری طرف پولیس نے جو ہے وہ ہڑتال کر رکھی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے رابطہ کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ قیام امن اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ کیا اقدامات ہوں گے یہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ ہاں البتہ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے خوشی ہوگی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا گورنر ہے، اور دوسری بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف زرداری صدر پاکستان تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو 25 فروری 2009 کو انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لگا کر شہباز شریف کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا۔ اگرچہ بعد ازاں عدالتوں سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو گیا اور شہباز شریف کی حکومت بحال ہو گئی تھی۔ اب بھی شاید اس طرح کا فیصلہ اگر آتا ہے گورنر راج لگائے جانے کا تو عدالتی محاذ پر شاید اس کا دفاع کرنا ممکن نہ ہو، اور الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نہیں تو پھر سپریم کورٹ سے شاید یہ فیصلہ جو ہے یہ واپس ہو جائے۔ لیکن اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ غور کر رہی ہے اور حکومت بھی اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ کیوں نہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ گورنر راج لگا دیا جائے۔ دوسرا اہم ترین معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا ہے۔ جو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے ویسے ہی ان کی جو ایکسٹینشن کی افواہیں ہیں، کیا سارائیاں ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ان چہمگوئیوں کو ختم کرنے کی جتنی کوشش کی جاتی ہے ان میں اتنا ہی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ 25 اکتوبر 2024 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہونا ہے۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف 43 دن جو ہے وہ باقی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ایک آئینی پیکج لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگرچہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو، دیگر سیاسی جماعتوں کو، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو انگیج کر کے مطلوبہ جو اکثریت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آئینی پیکج جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کروایا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آئینی پیکج لایا جا رہا ہے ویسے تو اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے جس نے ججوں کی تعیناتی کرنا ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حیت بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی آئینی ترامیم جو ہے ان کی تجاویز اس آئینی پیکج میں شامل ہیں، لیکن 3 ایسی تجاویز ہیں جس پہ اپوزیشن جماعتوں بالخصوص تحریک انصاف کو جو ہے وہ تشویش لاحق ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 68 سال جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ پھر اس پہ غور ہو رہا ہے کہ جج صاحبان کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اسے بڑھا دیا جائے، اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ دوسری اہم بات جو اس آئینی پیکج میں شامل ہو سکتی ہے وہ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کرنے پہ غور ہو رہا ہے، اور یہ تجویز اس پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ آئینی پیکج میں یہ تجویز شامل کی جائے کہ فی الحال تو آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس تعینات ہوگا۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس پہ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ محض سینیارٹی کی بنیاد پہ، تاریخ پیدائش کی وجہ سے، یا اس بنیاد پہ کہ جی آپ پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ آپ نے حلف اٹھایا تو آپ کو اس قطر نظر اس کے کہ آپ کی صلاحیت اور قابلیت کیا ہے، آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ یہ دوسری اوپینین یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قابلیت کی بنیاد پہ، صلاحیت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح آرمی چیف کی تقرری کا ایک طریقہ کار ہے کہ 3، 4 یا 5 جو سینئر موسٹ جنرل ہوتے ہیں ان کا پینل منگوایا جاتا ہے، ان کا ڈوزر چیک کیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کرتے ہیں،
تو جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کر کے یہی جو طریقہ کار ہے وہ رائج کرنے پہ غور ہو رہا ہے کہ جو ضروری نہیں کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنایا جائے، جو سینئر موسٹ 5 جج صاحبان ہیں ان میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ فیصلہ بہت تباہ کن ہوگا، یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوگا، آنے والے وقتوں میں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کیا جائے گا کہ جس طرح ہم نے جو پیپلز پارٹی کا دوسرا دور حکومت تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح جسٹس سجاد علی شاہ کو محترمہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس لگایا تھا، اور انہوں نے ایک موقع پہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں چاہوں تو جہانگیر بدر کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگا دوں۔ تو آنے والے وقتوں میں اس کے بہت منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے، اگرچہ یہ درست جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، دور اندیشی پہ مبنی یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن میں فی الحال آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے امکانات پہ بات ہو رہی ہے، کون کون سی تجاویز اس آئینی پیکج کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری جو تجویز، اہم تجویز جو اس آئینی پیکج کا حصہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا ٹینیور مقرر کر دیا جائے، یعنی جب بھی کوئی چیف جسٹس تعینات ہو تو پھر اس کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہو، ایسا نہیں ہو کہ جی اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ گئی تو وہ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ تیسری اہم تجویز ہے جو اس آئینی پیکج میں جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ترین موضوع جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے وہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ ہے۔ بہت دنوں سے یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے ملٹری کسٹڈی میں دیا جا سکتا ہے اور فوجی عدالت میں میرا ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جو حکام ہیں انہیں روکا جائے اور مجھے سویلین تحویل میں ہی رکھا جائے۔ اس پہ یہ جو پٹیشن تھی عمران خان صاحب کی، اس پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اعتراض لگایا گیا، اور کیونکہ اس پہ جو پٹیشن تھی اس پہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ دستخط نہیں تھے اور یہ پٹیشن جو ہے وہ واپس کر دی گئی۔ اس کے بعد جس دن کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا جنرل فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی مشاورت ہونی تھی، اور ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر غور آنا تھا، تو اسی دن عمران خان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور اس میں بھی اسی خدشے کا اظہار کیا گیا کہ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی بنیاد پہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے سویلین حکام کی تحویل سے ملٹری کسٹڈی میں دیا جا سکتا ہے اور ملٹری کورٹ میں یعنی فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس بات کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس پہ رجسٹرار آفس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے 3 اعتراض لگائے تھے اور بڑے ویلڈ جو ہے یہ اوبجیکشن تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اس پٹیشن کے ساتھ ایف آئی آر کی کوئی کاپی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، کسی آرڈر کی کاپی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، محض خدشات پر مبنی ہے یہ پٹیشن، مفروضوں پر جو ہے وہ مبنی ہے یہ ساری بات۔ تو اس طرح بغیر کسی ایف آئی آر کے اور بغیر کسی آرڈر کے عمومی ریلیف کیسا مانگا جا سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا رجسٹرار آفس کی طرف سے کہ یہ جو 9 اور 10 مئی کے واقعات ہیں اس میں مقدمات پنجاب میں درج ہیں اور یہ واقعات پنجاب میں ہوئے، تو جو پنجاب میں درج مقدمات ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسے ریلیف مانگا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کیسے دائر کی جا سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو دائرہ کار ہی نہیں بنتا۔ یہ دوسرا اعتراض جو ہے وہ لگایا گیا تھا، اور تیسرا اعتراض جو ہے وہ رجسٹرار کی طرف سے یہ لگایا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، تو ایسے میں یہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسے دائر کی جا سکتی ہے؟ پھر یوں ہوا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ ہی یہ جو پٹیشن ہے یہ سماعت کے لیے مقرر کر دی، اور جمعرات کی صبح یہ جو پٹیشن ہے عمران خان صاحب کی، یہ سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کی عدالت میں جو ہے اس پہ سماعت ہوئی، اور جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں عزیز بھنڈاری ایڈوکیٹ، ان سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس نہیں ہے لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے؟ اس پہ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ آگے چل کے جو ہے وہ کیس ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ یہ تو سیاست ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب کے وکیل عزیز بھنڈاری صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ ڈی جی آئی اسپیار کی طرف سے بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے، اور اس پہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بھی سیاست ہے۔ اس پہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھ کر دے دیں، اور پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت مشیر تارڑ کو روسٹرم پر بلایا اور انہیں کہا کہ اٹارنی جنرل آفس سے ہدایت لے کر بتائیں
کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں۔ اور اٹارنی جنرل اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا، معزز جج صاحب سے یہ درخواست کی گئی کہ پہلے آپ اعتراضات پہ سماعت کر لیں اور اس کا فیصلہ کر لیں، تو پھر جو ہے وہ ہم جواب داخل کروا دیتے ہیں۔ اس پہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے بڑے شاہانہ انداز میں جسے عدل جہانگیری جو ہے وہ کہنا چاہیے، تو عدل جہانگیری کا مظاہرے آج جو ہیں وہ آج کل وہ بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں۔ تو ان جج صاحب نے بھی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی عدل جہانگیری کا جو شاندار مظاہرہ ہے وہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ اعتراضات جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، اور پھر انہوں نے ارشاد حافظ کو کہا کہ جی اس کو نمبر لگائیں اس پہ۔ حالانکہ یہ جو تینوں اعتراضات ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ بڑے ویلڈ قسم کے اعتراضات ہیں۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے والے کسی بھی سینئر وکیل سے بات کر لیں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ایف آئی آر کے بغیر، کسی آرڈر کے بغیر، محض مفروضوں کی بنیاد پہ، محض اندیشوں کی بنیاد پہ، بلکہ یوں کہیے کہ اندیشہ ہے دور دراز کی بنیاد پہ، اس طرح سے عدالت نے کوئی مقدمہ جو ہے وہ سنا ہو، کسی پیٹیشن کو انٹرٹین کیا ہو اور اس پہ جو ہے وہ ریلیف دینے کی بات کی ہو۔ یہ جو انوکھا انصاف ہے یہ صرف بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے حصے میں جو ہے وہ آیا ہے۔ اچھا، پھر جج صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا از خود ہی کہ وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکی دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سویلین ہے، سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر عدالت کو تشویش ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو کہ حکومت سے پتہ کر کے بات کر کے بتائیں کہ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا واقعی حکومت جو ہے وہ فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کا۔ اگر نہیں کرنا چاہتی تو پھر تو یہ درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، لیکن اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو پھر اس پیٹیشن کو سن کر ہم میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا، تو جج صاحب جو ہیں، اگرچہ میں نے کہا کہ یہ جو 3 اعتراضات تھے وہ بڑے مضبوط قسم کے اعتراضات تھے اور وہ کسی صورت ختم نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن جج صاحب نے سویلین بالادستی کی بات کی، جج صاحب نے بنیادی حقوق کی بات کی، جج صاحب نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ عدالت کو اس بات پہ تشویش ہے کہ ایک سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، جج صاحب کی یہ جو تشویش ہے اسے سراہا جانا چاہیے، اور اگر عدالت کی توہین تصور نہ کیا جائے تو میں بصد احترام ایک سوال جو ہے وہ اٹھانے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے ریلیف ضرور دیں، آپ ان کے لیے تشویش کا اظہار ضرور کریں، لیکن یہ جو قیدی نمبر 804 ہے جو آپ کے پاس درخواست گزار ہے، جس کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور آپ انہیں آؤٹ آف دا وے جا کے، اگرچہ ابھی تک اس والے سے کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور محض خدشات کی بنیاد پہ، مفروضوں کی بنیاد پہ آپ انہیں ریلیف دینے کو جو ہے وہ تیار ہیں، تو کیا آپ اس درخواست گزار کو جن کا نام عمران خان ہے انہیں عدالت میں طلب کر کے یہ سوال کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ خود وزیر اعظم تھے تو آپ کی ناک کے نیچے 29 سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا، ان کے بنیادی حقوق غصب کیے گئے، جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، کیا آپ نے اس وقت کوئی کارروائی کی تھی؟ کیا آپ نے اس وقت اس غیر انسانی، اس غیر آئینی، اس غیر قانونی جو سلوک کیا جا رہا تھا، کیا آپ نے اس پہ کوئی کارروائی کی تھی؟ کیا آپ نے منتخب عوامی نمائندے کی حیثیت سے، کیا آپ نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنے شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 29 افراد جن کا جناب عمران خان صاحب کے دور میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور وہ اس پہ خاموش رہے، اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ تفصیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ تفصیل، یہ لسٹ جو ہے وہ پہلے بھی ان کی طرف سے فراہم کی جا چکی ہے، مختلف اخبارات میں شائع ہو چکی ہے، میں اس پہ ولاگ کر چکا ہوں، میں نے اس پہ جو ہے وہ کالم بھی جو ہے وہ لکھا تھا۔ ان میں صرف 2 افراد کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، معزز جج صاحب کی خدمت میں عرض جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک ادریس خٹک صاحب ہیں جو سماجی کارکن ہیں، انہیں جو ہے
وہ اغوا کیا گیا. میں اغوا کا لفظ جو ہے وہ جان بوجھ کر دانستہ طور پہ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جنہیں گرفتار کیا گیا اور جن کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ ابھی زیر التوا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ دے رکھا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا جو ہے وہ اس پہ باقی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو تو پھر ایک قانونی طریقہ کار کے تحت گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا اور پھر تحویل میں لینے کے بعد باقاعدہ انہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا اور عدالت سے ان کی تحویل مانگی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں مطلوب ہیں، ہم ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی کسٹڈی آپ ہمیں دے دیں، اور پھر عدالت نے ان کو ملٹری کی تحویل میں دے دیا. لیکن یہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں انہیں اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، لاپتہ کر دیا گیا اور کسی بھی عدالت میں پیش کیے بغیر ان کا ٹرائل کیا گیا اور سخت سزائیں انہیں سنا دی گئی، ان کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے. یہ جو ادریس خٹک کی جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، انہیں 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی اور میں ایگزیکٹ آپ کو ڈیٹ جو ہے وہ چیک کر کے بتا دیتا ہوں. ان کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہے ان کے خلاف وہ 13/11/19 کو جو ہے وہ شروع ہوئی اور نومبر 2021 کو ان کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہوئی. 14 سال انہیں قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی اور ان کی طرف سے 2021 میں اپیل فائل کی گئی جس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. ان کے وکلاء کی طرف سے میرے خیال میں کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب ہی ان کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب تک ملٹری کورٹ آف اپیل فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک ہائی کورٹ جو ہے وہ سن نہیں سکتی. اور اس پہ ہائی کورٹ نے یہ بھی باقاعدہ آرڈر پاس کیا کہ جی 15 دن کے اندر 31 اکتوبر 2022 کو جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا کہ 15 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ ملٹری کورٹ جو ہے آف اپیل جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے. لیکن ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ 31 اکتوبر 2022 سے اب تک جو ہے وہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک ملٹری کورٹ آف اپیل نے فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی. اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی، وہ جب ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کی جا رہی تھی انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اس وقت وقار سیٹھ جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے اسٹے اس پہ جو ہے وہ دے دیا. بعد میں جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد آنے والے جج صاحبان جو ہیں جو تحریک انصاف کے وابستگان کو فوری انصاف فراہم کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، ان جج صاحبان کی طرف سے آپ کو شاید جان کر سخت حیرت ہوگی کہ ادریس خٹک کے وکلاء کو یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ کو یہ اعتراض ہے، اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو جہاں آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے آپ وہاں جا کے ہی یہ دلائل دیں. سبحان اللہ، کیسا انصاف ہے. اور ذرا آپ یاد کریں نا کہ اس وقت کو اور اس وقت کو، اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اب اچانک کیوں ضمیر بیدار ہو گئے ہیں، اب اچانک کیوں بنیادی انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں، اور اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت یہی جج صاحبان جو ہے یہ کیوں سوئے ہوئے تھے اور ان کے کانوں پہ جو ہے وہ جوں تک نہیں رکھتی تھی، اور اس وقت انہیں آئین اور قانون جو ہے وہ یاد کیوں نہیں آتا تھا. تو انہی میں ایک اور ناظم ایڈوکیٹ ہیں جن کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے، انہیں گجرانوالا سے اغوا کیا گیا اور 9 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی. ابھی بھی کہیں کسی جیل میں یہ سڑ رہے ہیں. یہ ناظم ایڈوکیٹ ہوں، ادریس خٹک ہوں یا باقی جو 27 لوگ ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 29 لوگوں کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا. سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بالکل نہیں ہونا چاہیے. جج صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کی تشویش بجا ہے. لیکن یہ جو 29 سویلین جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا، کیا وہ دوسرے درجے کے شہری تھے؟ کیا ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے روا رکھا گیا کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا، وہ لاڈلے نہیں تھے؟ ان سوالوں کے جواب معزز جج صاحبان کو دینے ہوں گے، ورنہ بصورت دیگر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ جو ضمیر ہے، یہ جو انصاف ہے، یہ جو عدل ہے، یہ بھی شاید امتیازی ہے اور صرف لاڈلوں کے لیے ہی جاگتا ہے. اب تک اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا
اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔